الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في موضع آخر: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، نوجوانان ملت، اسلام کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جیسا کہ ہر عام اور خاص شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم شمسی مہینوں یا سال شمسی کے پہلے مہینے جنوری میں اور نصرانیوں کے مذہبی سال اور مذہبی اعتقاد کے مطابق 2024 کے پہلے مہینے میں آ چکے ہیں، اور یہ 2024 نصارہ یا کرسچنز کے مطابق ان کے اعتقاد میں ان کے رب کی پیدائش کا دن ہے یا ان کے خدا کے بیٹے کی پیدائش کا سال ہے. اللہ تعالیٰ ان کے باطل اعتقاد سے بلند و بالا اور منزہ اور مقدس ہے. ان نصرانیوں نے یہ اعتقاد رکھا ہے کہ آج سے 2024 سال پہلے ان کے اپنے زعم میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حالانکہ یہ مسلمہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے نصارہ کا، ان کے مذہبی گروہوں کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو یہ 2024 یا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کیا یہی عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا سال ہے؟ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی 4 سال پہلے عیسیٰ مسیح کی تاریخ مقرر کرتے ہیں. لیکن چونکہ دنیا بھر میں یہ تاریخ عام ہے، زیادہ تر مسیحی دنیا اور پرانے وقتوں میں کلیسا کے پاپاؤں نے اس کو مقرر کیا، تو دنیا آج بھی یہی جانتی ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جن کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ ان کی پیدائش کا سال یا تاریخ ہے. آج اس مناسبت سے خطبہ جمعہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارا جو سالی نظام ہے، سنوی نظام ہے، اسلام میں جو اس کا تصور ہے اور سلسلہ ہے، وہ کچھ اور ہے جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں. تھوڑا سا ہجری سال کا تعارف، کیونکہ ہماری نئی نسل اور نوجوانوں کو یہ تو پتا ہے کہ 2024، لیکن بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہجری سال کون سا چل رہا ہے. اسی لیے قبل اس کے کہ میں یہاں ہجری سال کے تعارف کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، یہاں ایک بات
جملے معترضہ کے طور پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 2024 ابھی 5 دن پہلے جب 31 دسمبر 2023 کا آخری دن اور بلکہ جب رات کا آخری پہر آیا، جب 12 بجے کا وقت آیا تو پوری دنیا کے اندر ایک تماشا کیا گیا. پوری دنیا میں ڈھول تماشے اور آتش بازی کی گئی اور لوگوں نے میوزک بجا بجا کر کے اور طرح طرح کی آوازیں لگا کر کے، نعرے بازیاں کر کے نئے سال کی مبارکباد دی، نئے سال پر خوشیوں کا اظہار کیا. اور ایک طوفان تھا جنون کا، وہ جنون کا ایک طوفان آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور لوگوں نے پتہ نہیں کون سے جذبات میں اس دن کی آمد کا، اس گھڑی کا انتظار کیا اور اس کے انتظار کے اس کے آتے ہی خوشیوں کا ایک سیلاب آ گیا. یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہوگا، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو، مسلمان بچوں کو، خواتین کو اور خصوصی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھانے والوں کو، اسکول والوں کو، خاص کر نئے ماڈرن تعلیم یافتہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور نئے سال کی ہیپی نیو ایئر کے نام سے پارٹیاں، جشن اور پروگرام مناتے ہیں. ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے. میں نے پہلا جملہ شروع کیا تھا کہ نصارہ کے اعتقاد کے مطابق ان کے رب کی پیدائش کا دن ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، جب ہم 2024 لکھتے ہیں یا پہلے کے وقتوں میں 23 اور 22 اور پیچھے، تو 2023 یا 2024 لکھنے کے بعد کتابوں میں خاص کر یا ڈاکومنٹس کے اندر خاص کر ہم اے ڈی کا لفظ لگاتے ہیں. اے ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر یہ مذہبی لفظ ہے. اینو ڈومینی کا مطلب ہوتا ہے ان دا ایئر آف اوور لارڈ، ہمارے لارڈ کے سال میں. اے ڈی لکھنا بھی یہ شرک ہے. اے ڈی لکھنا 2024 کے آگے اے اور ڈی کا لفظ لگانا، اختصار انگلش کا لفظ، یہ بھی کفر ہے. یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی رب ہیں اور ان کی پیدائش کا سال ہے. اسی لیے سیکولر لوگوں نے اور غیر نصارہ نے، یہودیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے اے ڈی کو تبدیل کر کے سی ای کر دیا، کرنٹ ایرا، کہ گویا یہ موجودہ زمانے کا جو دور چل رہا ہے. اسی لیے لوگ اے ڈی نہیں لکھتے. لہٰذا ایک چیز تو یہ رکھیں، یہ لوگ اپنے تاریخ کے ساتھ ساتھ اے ڈی لگاتے ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کا رب اس دن پیدا ہوا تھا. کس بات کی خوشی مناتے ہیں ہمارے نوجوان؟ کس بات کا جشن مناتے ہیں؟ نعوذ باللہ نصارہ کے رب کی پیدائش کی خوشی میں. یہ تثلیث کا عقیدہ کفر ہے. یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور نعوذ باللہ اس کا بیٹا عیسیٰ اور تیسرے روح القدس جبریل، گویا 3 مل کر کے ایک ہے. تینوں مل کر کے ان کے یہاں ایک ہے اور ایک کے 3 روپ ہیں. یہ 3 کا عقیدہ، یہ ٹرینٹی اور تثلیث کا عقیدہ، یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. نصارہ اگر خوشی مناتے اپنے رب کی پیدائش کے موقع پر تو مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ ان کے کفر پر، کیا ان کے کفر پر اور ان کے شرک پر ہم جشن منائیں گے؟ یہ جشن منانا حقیقت میں کفر کو اور ہوا دینا ہے. اس کفر کا اعتقاد ہے، اس کفر کا اقرار ہے، اس کی تائید ہے. لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا مسلمانوں کو کہ کفری عقیدہ نہ صرف یہ کہ اسلام میں مرفوض ہے، مردود ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنا، اس کو رد کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہونا اسلام کا پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام سب سے پہلے نفی کرتا ہے، سب سے پہلے دوسروں کو نکارتا ہے. اور آپ اور ہم ان کے رب کے پیدائش کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، نعوذ باللہ. یا یہ جشن کس بات کی کا غماز ہے، کس بات کی طرف دلالت کرتا ہے؟ کیا ان کے رب کی نعوذ باللہ پیدائش کی خوشی میں، یا اس بات کی خوشی میں کہ نیا سال آ گیا؟ تو نیا سال آیا تو نیا سال کیا کچھ نیا لے کر کے آ گیا؟ کیا یہ 5 سے 5 دن پہلے کا سال
آج سے 5 دن پہلے کے دن اور رات الگ تھے اور آج الگ ہو گئے. نعوذ باللہ کچھ نہیں بدلا. اگر بدلنا چاہیے تو ہمیں وہاں کھڑے ہو کر کے غور کرنا چاہیے کہ کیا آج سے 5 دن پہلے 31 دسمبر کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں کہاں کھڑے تھے؟ کیا ہم اطاعت پر تھے؟ کیا ہم توحید پر تھے؟ کیا ہم سنت پر تھے؟ کیا رب کی عبادت پر تھے؟ استقامت پر تھے؟ دین قویم پر تھے؟ یا ہم باطل پر تھے؟ نعوذ باللہ ہم شرک پہ تھے، ہم کفر پہ تھے، ہم بدعات پر تھے، خرافات پر تھے، بدعمالیوں پر تھے، اللہ کی معصیت پر تھے، دن اور رات رب العالمین کے خلاف بغاوت کرنے پر تھے. کس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو ایک نیا دن اور مل گیا معصیت کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ. اس بات کی خوشی ہے کہ 1 سال ہمارا کفر میں گزر گیا، نعوذ باللہ، شرک میں گزر گیا، بدعات میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا اور ہم بچ گئے. اللہ نے ہمارا محاسبہ نہیں کیا. اس بات کی خوشی ہے کیا؟ یا اس بات کی خوشی ہے کہ اب نئے سال میں نئے سرے سے بدعات کریں گے، نئے سال میں نئے سرے سے کفر کریں گے، شرک کریں گے، اللہ کی معصیت کریں گے؟ اور ہم اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں. ہم جو ہی 12 بجتے ہیں 31 دسمبر کو، 12 بجنے کے بعد نیا دن جب شروع ہوتا ہے 1 جنوری، تو ہم اسی وقت اللہ کی معصیت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں. اسی وقت میوزک بجاتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور شرابے کرتے ہیں، شرابے پیتے ہیں اور محارم اور غیر محارم کا فرق چھوڑ دیتے ہیں اور نامحرموں کے ساتھ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے، اور نہ جانے کون سے ہم ناجائز کام کرتے ہیں. اسی وقت جب گھڑی 12 بجاتی ہے اور پہلا سیکنڈ شروع ہوتا ہے، کس بات کی خوشی ہے یہ؟ کیا گناہوں کو مزید کرنے کی خوشی، یا پیچھے گناہوں کا سال گزر جانے پر اطمینان کی خوشی کہ اللہ بہت خوشی سے گزر گیا سال ہمارا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ ہم نے پیچھے کیا کمایا. اپنے طبقے میں، اپنی عمر کے مرحلے میں اگر کوئی انسان تاجر ہے تو وہ یہ محاسبہ کرے کہ میں نے پیچھے کے سال میں کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، میں نے غلط ناجائز پیسہ تو نہیں کمایا، میں نے لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے معاملہ تو نہیں کیا. یا کوئی عام انسان ہے تو روزمرہ کے معاملات میں دیکھے کہ کیا میں نے پیچھے کے سال میں لوگوں کے ساتھ برے سلوک تو نہیں کیے. کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے متعلق سوچے کہ میں نے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دی. کوئی طالب علم ہے تو وہ غور کرے کہ پیچھے کے سال میں نے تعلیم کا، اپنے مقصد کے حصول کا کتنا کام کیا، کیا میں نے صحیح معنی میں اپنے وقت کا استعمال کیا یا نہیں کیا. اور عام مسلمان اس بات پر غور کرے کہ یہ جو سال گزرا، اس گزرے ہوئے وقت میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، میں نے اپنے رب کی کتنی اطاعت کی، میں نے اپنے اعتقاد کو کتنا صحیح کیا، میں نے اپنے سلوک کو کتنا سنت کے مطابق طے کیا، اور کتنا میں سنت پر چلا، کتنا میں نے گناہوں کو چھوڑا، کتنا میں نے توبہ کی. اور پھر اس محاسبے کے بعد نئے سال کے نئے دن میں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ عہد کرے انسان کہ نہیں، اب میں نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کروں گا، میں دین اسلام کو سیکھوں گا، میں اپنے غلط اعتقادات کو ختم کر کے صحیح اعتقاد سیکھوں گا، میں سنت پر چلوں گا. اور اس طریقے سے اگر کوئی انسان، تو یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی محاسبہ کرتا ہے تو یہ خوشیوں کا لمحہ نہیں بلکہ یہ احساس کا لمحہ ہے، یہ غور کا لمحہ ہے، بلکہ افسوس کا لمحہ ہے. کیونکہ انسان پیچھے کے وقت میں، آج سے پہلے کے وقت میں، کل تک کے وقت میں جو کچھ کر چکا، جو خراب کر چکا اپنا وقت، اس پر احساس، اس پہ غم، اور اس کے بعد نئے دن میں نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرنے کا جذبہ اور اس بات کی فکر اور دعا کہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آگے کے وقت کو تیری اطاعت میں استعمال کر سکیں. لہذا ایک مسلمان کو اس خوشی کے دیکھا دیکھی منائے جانے والے جشن پر رکنا ہوگا اور اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور یہود و نصارہ کی پیروی سے، ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اس کا شمار ہوگا. اور بلکہ آپ نے مذمت کے طور پر فرمایا تھا لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم یقیناً اپنے سے پہلے کی قوموں کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر، ان کی عادتوں پر چلو
یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے نادان اور جاہل مسلمان دین سے بے خبر اور اپنے آپ سے بے خبر، اپنے آپ سے بھاگنے والے، اپنی حقیقت سے جی چرانے والے، اپنی آنکھوں کو اپنے آپ سے بند کرنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس مقام پر ہیں اور ہم کہاں ہیں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، امن و امان کے معاملے میں، اپنے آپ کو نفع بخش بنانے کے معاملے میں کہاں ہیں، اس سے جی چراتے ہیں ہم، اور ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جھوٹی خوشی، بیکار کی کھوکھلی خوشی مناتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس 2024 کے آنے پر خوشیاں منانے کے بجائے احساس کریں اور اپنی زندگی کے لیے نیا لائحہ عمل تیار کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اگر اپنے روز مرہ کے کاموں سے جب فارغ ہو جاؤ، صبح سے شام تک انسان اپنے کام میں مشغول رہتا ہے اور رات کو بھی عشاء تک اور اس کے بعد کسی بھی کام میں مشغول ہو سکتا ہے، فرمایا جس وقت جب تم خالی ہو جاؤ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم خالی ہو جاؤ اور کوئی کام نہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں جو اپنے واجبات کو چھوڑ کر کے، اپنے فرائض کو چھوڑ کر کے اور اپنی اوپر عائد ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور ان جھوٹی خوشیوں میں، دکھاوے کے کھوکھلے جشنوں کے اندر، کفریہ جشن کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کفریہ کاموں میں شریک ہونے سے محفوظ رکھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو 2024 کا شمسی سال ہے یا نصارہ کا طے کیا ہوا ان کا مذہبی سال ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس اپنا ایک نظام سنوی ہے، ایک نظام ہے روزمرہ کا، مہینوں کا، سال کا، اس کو کہا جاتا ہے ہجری سال۔ ہجری سال کا مطلب ہوتا ہے ہجری کا مطلب ہجرت، یہ لفظ ہجری سال، یہ لفظ ہمیں خبر دیتا ہے، جو بندہ بھی جب کہے گا کہ 2024 تو یہ عیسوی سال ہے، تو ہجری سال اسلامی سال کون سا ہے؟ 1445 ہجری لکھے گا تو ہجری کا مطلب ہوا کہ 1445 سال قبل، آج سے 1445 سال پہلے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ ہجرت، اب یہاں اس کے مفاہیم بتانے سے پہلے دو چیزوں کا ان دونوں سالوں کے متعلق چھوٹا سا مقارنہ کروں گا۔ آپ دیکھیں، نصارہ نے، مسیحیوں نے اپنے سال کی ابتدا اپنے نبی کی پیدائش سے کی، گویا 2024 کا مطلب ہوا عمومی مفہوم میں کہ 2024 سال پہلے عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے سال کی ابتدا، صحابہ کرام نے جب اس کو رائج کیا اور طے کیا تو اپنے اسلامی سال کی ابتدا اللہ کے نبی کی پیدائش سے نہیں کی۔ 1445 کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1445 سال پہلے ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، قطعاً نہیں۔ 1445 سال پہلے ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ 1445 سال پہلے ہمارے نبی نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، ہجرت کی تھی، اور مکہ میں آپ 13 سال رہے، تو 45 اور 13 58، گویا 1458 سال پہلے ہمارے نبی کو نبی بنایا گیا تھا، آپ پر نبوت اور وحی نازل ہوئی تھی، اور اس سے 40 سال پہلے ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد عمومی زندگی میں رہے، اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ لہذا صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے امیر المومنین، ہمارے پاس آپ کے خط آتے ہیں، آپ کے پاس ہمارے خطوط جاتے ہیں،
اور عموماً مہینے کے اعتبار سے ہم تاریخ لکھتے ہیں کہ اس سال کے جمادی الاخرہ کی تاریخ اتنی تاریخ یا ربیع الاول کی اتنی تاریخ. ہمیں نہیں پتا رہتا کہ یہ کون سا جمادی الاخرہ ہے، اس سال کا ہے کہ پچھلے سال کا ہے، کون سا شعبان اور کون سا ربیع ہے. لہذا اس پر اگر کوئی وقت مقرر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. اور خاص کر نصارہ کے بھی خطوط آتے تھے ان کے ملکوں سے، ان کے بادشاہوں کے، تو ان خطوط میں ان کی اپنی تاریخ لکھی رہتی تھی. تو صحابہ کرام نے نصارہ کی تاریخ کو اپنانے کے بجائے اپنی تاریخ کے لیے خصوصی طور پہ مشورہ کیا، اور مشورے میں طرح طرح کی آراء آئیں. بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ہم بھی اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو تاریخ بتا لیتے ہیں. بعض نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی جس وقت نبوت کی سے سرفراز کیا گیا، جب آپ پر پہلی وحی نازل کی گئی، تو اسی وحی کے پہلے دن سے گویا نبوت کے پہلے سال سے ہم آپ کی اپنی تاریخ بنا لیتے ہیں. کیونکہ نبوت پوری دنیا کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، لہذا اس دن کو بنا لیا جائے. لیکن صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، نبوت تو آئی بلا شبہ ایک نعمت تھی، لیکن نبوت کے آنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس جو دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، قوت نہیں تھی، کمزور تھے، دبائے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، عذاب دیا جا رہا تھا ان کو، اور طرح طرح ستایا جا رہا تھا. اسلام کمزور تھا، اسلام کمزور تھا. تو اگر نبوت کے تاریخ مقرر کریں گے نبوت کے سال سے، تو اس میں ہمارے لیے ایک کمزور وقت کی یادگار ہوگی، ایک کمزور وقت جس میں ہم پسے ہوئے تھے، مارے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، ستائے ہوئے تھے، ہمارے مال و جائیداد کو چھینا جاتا تھا، ہماری بیوی بچوں کو ہم سے الگ کیا جاتا تھا. لہذا اسلام کی جو نعمت اللہ نے دی تھی، وہ نعمت صحیح معنی میں کارگر اس وقت ثابت ہوئی جب آپ ہجرت کر کے آئے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی، اسلام کی ایک پہچان اسلام کو حاصل ہوئی، مسلمانوں کی پہچان مسلمانوں کو ملی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کا اپنا وجود تسلیم کیا گیا. مدینہ میں آئے، مدینہ کے اندر اس وقت بہت سارے مسلمان پچھلے کے کچھ سالوں سے حج کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام مدینہ میں داخل ہو چکا تھا. تو کچھ تو مسلمان تھے، بقیہ اوس و خزرج کے کفار و مشرکین تھے، اور ان کے علاوہ یہودیوں کے تین قبیلے وہاں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. تو یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے، تو ایک قوم اور ایک ملت، ایک دین یہودیوں کا اہل کتاب کا، اور دوسرا مشرکین اور امیین کفار جو ان پڑھ تھے، اور تیسرا مسلمان. گویا مدینہ شہر کے اندر تین ادیان اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کی الگ پہچان بنی. اور مسلمانوں کی پہچان بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور مدینہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے معاہدہ کیا امن کا، سکون کا، شانتی کا اور مدینہ کی حفاظت کا، کہ مدینہ کی حفاظت سب مل کر کے کریں گے. ہم بھی کریں گے، مشرکین بھی کریں گے اوس و خزرج کے، اور یہودی بھی کریں گے. گویا یہ ہمارا مشترکہ شہر ہے، ہمارا مشترکہ ملک ہے. اس مشترکہ ملک کی حفاظت کرنا، اس میں امن و امان برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو گویا اور یہاں تک معاہدہ ہوا کہ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو بقیہ لوگ شریک ہو کر کے ساتھ دیں گے، اور دوسروں پہ حملہ ہوا تو بقیہ ہم لوگ بھی سب ساتھ دیں گے. گویا آپس میں مل کر کے محبت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس شہر کو بسانے کا معاملہ شروع ہوا. اور چونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوا تھا، مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے وطن سے باہر کر دیا تھا، ان کے مال و جائیداد کو چھین لیا تھا، ان کے گھروں کو چھین لیا تھا، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے سارے مال و متاع کو چھین لیا، اور ان کو اکیلے مار پیٹ کر کے بیچارے کچھ کو بھگایا گیا، کچھ بیچارے اپنی جان بچا کر کے بھاگے، لٹے ہوئے پسے ہوئے مدینہ پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے نمبر انصار کے ساتھ، انصار مدینہ میں رہنے والے مسلمان انصار، ان کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ کرایا تاکہ ان بیچاروں کو گھر مل جائے، ان بیچاروں کو زمین مل جائے، اپنا سر چھپانے کی جگہ مل جائے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
مسلمانوں کو جو پسے ہوئے تھے اور عذاب سہے ہوئے تھے ان کو اجازت دی کہ تم لوگ مکہ والوں سے جو ان کے قافلے گزرتے ہیں ان کے قافلوں کو روک کر کے ان کو لوٹو اور اپنی چھینی ہوئی جائیداد کو واپس لو، اپنا حق واپس لے سکتے ہو، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کو جہاں پاتے تھے پکڑتے تھے، جہاں پر راستے میں کوئی مل گیا اس کو پکڑ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ لہذا ان پسے ہوئے مظلوم مسلمانوں کو اجازت ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ بھی اب ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، یہ لوگ بھی اب اپنے دشمنوں کے قافلوں کو لوٹیں، ان کو پکڑیں، کیونکہ انہوں نے ان کو لوٹا ہے تو مظلوم ہیں یہ لوگ، لہذا یہ بھی ان ظالموں سے اپنا حق واپس لیں۔ اور اس کے نتیجے میں جب ابو سفیان کا قافلہ گزرتے ہوئے شام کی طرف جانے لگا مکہ کے بدر کے راستے سے، اور اللہ کے نبی کو خبر ہوئی تو آپ نے جلدی میں بہت سارے صحابہ کو جو تقریباً 313 تھے ان کو اکٹھا کر کے انصار و مہاجرین آپ چلے، اور جا کر کے آپ نے سوچا کہ ان کو راستے میں ہی ہم گھیر لیں، لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ یمبو تک آپ پہنچے اور اس کے بعد واپس آئے اور آپ نے کہا کہ نہیں ہم انتظار کریں گے، اور اس طریقے سے جب شام سے واپس آیا ابو سفیان کا قافلہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی تو پھر وہ دن تھا جب مسلمانوں کا غلغلہ اور ان کا دبدبہ قائم ہوا، اور اسلام کو ایک مضبوط قوت تسلیم کیا گیا، اسلام کو ایک مستقل دین تسلیم کیا گیا، اسلام کو ایک مستقل حکومت تسلیم کیا گیا، ان کا وجود مانا گیا، اور اس طریقے سے یہ ہجرت نبوی اسلام کی قوت کا، اسلام کے مستقل وجود کا سبب بنی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یہ ہجرت نبوی اسلام کے لیے بڑی ہی فیصلہ کن تاریخی یہ مدت ہے، تاریخی وقت ہے جس دن ہجرت ہوئی، گویا کفر کے ساتھ اب معاملہ بدل گیا۔ ہجرت نے یہی بتانا مقصد ہے کہ مسلمانوں کا سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اور نصارہ کا سال ان کے نبی کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش پر نہیں، ہمارے نبی کی نبوت پر نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی نبوت کے 13 سال گزرنے کے بعد اور ہجرت کرنے کے بعد اب اسلام کی شکل بدل گئی۔ گویا مکہ کو چھوڑا، اپنے مصیبت کے اوقات کو، اپنے عذاب کو چھوڑا، اپنے مال و جائیداد اور گھروں کو چھوڑا، تو گویا اب نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب پلٹ کر کے حملہ ہوگا، کیونکہ مسلمان مکہ میں قریش کے درمیان گھرے ہوئے تھے، کفار کی اکثریت تھی، سارا شہر ان کے قبضے میں تھا، سارے شہر کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، نظم و ضبط ان کے ہاتھ میں تھا، کعبہ اور حج کے سارے مسائل ان کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمان تو کسی گھر میں ایک نوجوان، کسی گھر میں ایک بچہ، کسی گھر میں ایک بوڑھا، کسی میں ایک خاتون، اس طریقے سے کسی میں کوئی غلام، کسی میں کوئی آزاد ہے لیکن چھوٹا ہے، گھر والے ان کو پیٹتے تھے، غلاموں کے مالک ان کو مارتے تھے، اور اس طریقے سے عذاب ہوتا تھا۔ وہ بیچارے تنہا تھے، مظلوم تھے، بے سہارا تھے، اور گھرے ہوئے تھے ان پوری میجورٹی کے درمیان۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان بچاؤ تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ پہلے لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف۔ تو گویا جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ اسلامی تاریخ کا سب سے روشن دور ہے۔ یہاں پر اسلام کا اپنا وجود برقرار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہجرت کا مطلب کیا ہے۔ آج سے ابھی آپ کیلنڈر دیکھیں گے 1445 ہجری، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مسلمان قیامت تک یاد رکھے کہ تیرا نبی آج سے 1445 سال پہلے عذاب کو چھوڑ کر کے، مصیبت کو چھوڑ کر کے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ گیا تھا۔ تیرے نبی کے ساتھی اپنے ظلم و ستم کی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنا وطن چھوڑ گئے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ان کے نبی کی زندگی میں ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ ہجری یہ ہمیں خبر دیتی ہے کہ اگر اسلام کی خاطر عذاب دیا
سہ لو، اور جب تک سہ سکتے ہو تو سہو، اور اگر جب سہنے کے قابل نہ رہو تو وہ جگہ چھوڑ دو، چلے جاؤ اس پرامن جگہ میں جہاں پر تمہارے لیے عذاب نہ ہو، جہاں تمہیں پرسکون زندگی گزارنا نصیب ہو۔ تو گویا چاہے وہ مشرکین ہی کیوں نہ رہتے ہوں، یہود و نصارہ کیوں نہ رہتے ہوں، تو گویا مخلوط ملک میں، مخلوط جگہ میں اگر مسلمان کو امن و امان حاصل ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کے حقوق محفوظ ہیں، تو وہ اس مخلوط ماحول میں رہ سکتا ہے اگر اس کا دین محفوظ ہے۔ لہذا یہ ہجرت ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ پیچھے کے وقت اس ہجرت سے پہلے مسلمانوں پہ ظلم تھا، اور ہجرت اس بات کا اشارہ دیتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اس ہجرت سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمان اپنے دین پہ عمل کرنے کے قابل ہوئے۔ تو گویا اسلام اس ہجرت سے پہلے کمزور تھا، ہجرت کے بعد اسلام کو طاقت ملی۔ گویا ایک مسلمان جب بھی ہجری سال کا لفظ بولے اور سال ہجری کو دہرائے، 1445 بولے، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں دو باتیں آنی چاہیے، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ ہجرت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی اللہ کی خوشخبری تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امرت بقریۃ تأکل القری، مجھے حکم دیا گیا ہے ایسے گاؤں کی طرف ہجرت کرنے کا جو گاؤں سارے گاؤں کو کھا جائے گا۔ گویا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور اس مدینہ نے بقیہ سارے عرب کے گاؤں کو کھا لیا۔ کیا مطلب؟ اسلام پھیل گیا، اسلام غالب آیا، اور مدینہ سے نکلنے والا نور پوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا کے آخری کونے تک پہنچا۔ یہ تھا امرت بقریۃ تأکل القری۔ اس کا مطلب کہ مجھے ایسے گاؤں اور شہر میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جو سارے گاؤں اور شہروں کو کھا جائے گی، غالب آ جائے گی۔ تو گویا یہ ہجرت ہمیں خبر دیتی ہے، مسلمان جب ہجری سال کا لفظ بولتا ہے تو اس کو اعزاز اور فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سال ہمارے دین کی سربلندی کی نشانی ہے۔ ہمارا 1445 سال کا مطلب ہوا کہ مسلمان سربلند ہوئے تھے، اور یہ لفظ مسلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دیتا۔ مسلمان کیسے ہی حالات میں رہے، چاہے تنگی میں رہے، چاہے پریشانی میں، ظلم و ستم میں، اس ظلم و ستم کو سہتا ہے، کیونکہ 1445 اس کو یاد ہے، آگے کے وقتوں میں بھی یاد رہے گا۔ 1445 یعنی اسلام کے وہ دو راہیں جس میں ایک راہ کی طرف اسلام پر ظلم تھا اور دوسری راہ پر ظلم سے آزادی ملی۔ ان مع العسر یسرا، اس تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ آسانی، اللہ کی رحمت ملی۔ تو یہ ہے وہ تصور۔ گویا ان مع العسر یسرا کا مطلب ہوا کہ پریشانی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ کشادگی۔ تو گویا یہ ہجرت اور یہ سال ہجری ہمیں اس آیت کی تفسیر بتلاتا ہے۔ مسلمان اپنے دین پر، اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے مطمئن، ہمیشہ کے لیے نیک فال لیتا ہے، اور بڑا ہی پر امید اور ہمیشہ جذبات، نیک جذبات میں رہتا ہے کہ اسلام چاہے کہیں بھی ہو سربلند ہو کر رہے گا۔ مسلمان کہیں بھی ہو، کیسے ہی حالات میں ہو، اسلام اپنے آپ میں سربلند ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ یہ بلند ہے، چاہے بظاہر کمزور کیوں نہ ہو گیا ہو، چاہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں، ہمارے بد اعتقادیوں کے نتیجے میں چاہے کمزور کیوں نہ پڑ گیا ہو، لیکن اسلام کا کلمہ سربلند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام اور کفر کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اسلام پر اعتزاز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے شاعر کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس میں مزید باتیں تھیں جو بتانے کی تھیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے ہٹنے اور ان سے برات کا اظہار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنے دین پر قائم و دائم رہیں، اور جہاں بھی رہیں اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہیں اور اس کے دین پر قائم و دائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔